السلام علیکم دوستو، میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہی تھی کہ میں ویڈیو بناؤں اور ویڈیو بنا کے ڈالوں، پر کسی نہ کسی وجہ سے میں رک جا رہی تھی۔ پر آج فائنلی میں ڈیسائیڈ کی کہ نہیں، چلو میں اسٹارٹ کرتی ہوں، تاکہ میرے سے جو ہو سکے میں اپنے لوگوں کو اپنے طرف سے جو بھی نالج ہو سکے میں اس کو دے سکوں، کسی بھی طرح کی امداد ہو سکے میں ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے ان کو اس چیز سے بتا سکوں۔ پہلے تو میں اپنے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ میرا نام شمع پروین ہے، میں بوکارو ترمل میں رہتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت سے نوازا۔ میں پرائیویٹ میں آئی ٹی میں جاب کرتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں الحمدللہ دین اسلام کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مطلب میں یہ سوچی کہ میں بھی فی الحال کسی مدرسے میں جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور حدیث جو بھی ہو سکتا ہے میں خود سے پڑھتی ہوں، اس کے بارے میں عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں دیکھ پا رہی ہوں کہ لوگ بہت زیادہ بھٹک گئے ہیں اپنی جگہ سے، اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ طرح طرح کے غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے جب ہمارے نوجوان بچے بچیاں غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور جب انہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ بہت بڑا غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ پھر چاہے وہ زندگی میں بھی اگر وہ زندگی اپنی ختم نہ کریں اور زندہ رہیں تو بھی وہ ایسا جیتے ہیں جیسے کہ اب ان کا زندہ رہنا نہیں رہنے کے برابر ہے، اور جو زندگی ختم کر لیتے ہیں ان سے دوسرے لوگ انسپائر ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگ سب سے بہت زیادہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے۔ یہ زندگی کا مقصد جو ہمارا ہے وہ نہ کہ صرف دنیا میں آ کر کے اچھی زندگی جی کے پیسے اچھے کما کے اپنا فیملی، اپنا رشتہ دار، اپنا خاندان اور اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہمارا مین مقصد آنے کا کچھ اور ہے، اور اس چیز کو جاننے کے لیے ہم لوگ صرف ایک یا دو ایکسپیرینس سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایون ہم لوگ اگر پوری زندگی بھر بھی ایکسپیرینس کریں تو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کا زندگی جو ہوتا ہے وہ بڑھاپے کی طرف بڑھتے چلا جاتا ہے، اور جب سمے ختم ہو جاتا ہے تب ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ اس چیز کو ریٹرن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں وہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ چیز سمجھیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہم لوگ اپنی طاقت سے اس دنیا میں ایک چیونٹی کو بھی ہلا نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ نہیں چاہے۔ تو اس بات کو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سب کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو اتاریے، دیکھیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کیسے گزری ہے، دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی زندگی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، کس طریقے سے وہ گزارے ہیں، کس طرح سے ہماری جتنی بھی صحابیاں تھیں، ہماری بی فاطمہ کی زندگی کو دیکھیے، مرد عورت سب لوگ اپنی زندگی کو، اپنے جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ صحابہ کی زندگی سے دیکھیے، تاکہ آج جو مسلمان ہیں جو اس طرح سے بھٹک رہے ہیں، چاہے وہ جس بھی تکلیف میں ہو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایک امت میں، ہر ایک زمانہ میں، جو بھی دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے سب کے ساتھ مسئلہ مسائل رہا ہے، بے شک کوئی بھی اس دنیا میں خوش نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ اور اگر انسان اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایک بھائی ہے کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کے باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی طرح سے کسی کے دوست ہے، کسی نہ طرح سے آپ رشتہ دار ہے، کسی کے پڑوسی ہے، تو آپ کے ہونے سے دوسرے کو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کیوں اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ان کا مقصد اس دنیا میں جو پریشانی ہے اس سے ڈر کر کے، ہار کے اپنے آپ کو ختم کرنا نہیں ہے، اپنا زندگی کو بے زندگی بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں کچھ بھیجے ہیں، کسی وجہ سے بھیجے ہیں، تو اپنا مقصد کو حاصل کرے۔ اس دنیا کا دولت کو سب سے کم ترین درجہ اللہ کی نظر میں دیا گیا ہے۔ جو ہمارے غریب بھائی بہن ہیں، جو ہمارے مظلوم بھائی بہن ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے،
جس کے پاس جتنا کم دولت ہے ان کو اتنا کم حساب ہے اللہ کے پاس. تو اس بات کو آپ لوگ سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد میں آپ سب سے بہت زیادہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو ایسا جیے کہ کل آپ اللہ کے سامنے اگر کھڑے ہوئیں تو دل خوش ہو جائے اور مزہ آ جائے. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح سے ہم لوگ بات کرتے رہیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں کوشش کروں گی کہ میرے سے جو ہو سکے میں اس طریقے سے مدد آپ لوگوں تک پہنچاؤں، علم پہنچاؤں. میں خود کوئی کچھ نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میرے ذریعے سے اگر 1 2 10 15 20 اور جتنا بھی ایک سماج 2 سماج یا پورا دیش چاہے، جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق میرے سے کام لینا چاہے گا، بے شک میں اس کے لیے ریڈی ہوں. میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اتنے اچھے سے گزارنے کی توفیق دے، اتنی اچھی سی توفیق دے کہ جب موت آئے تو بس مزہ آ جائے اور دل میں خوشی ہو کہ واہ کیا زندگی ہم لوگ نے گزارا. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. آپ سب ہم لوگوں کو، ہمارے فیملی کو، مجھے اور دنیا کے ہر ایک مسلمان کو، اسپیشلی فلسطین اور غازہ یمنی بھائی، میرے حزب اللہ ہوتے جو بھی اللہ کے راہ میں آج شہید ہونے کے لیے کھڑے ہیں، میں سب کے لیے میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں ان سب کے لیے بھی. انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس طرح سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے. الحمدللہ.